کامیاب شخص کا امیر ترین شخص کا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. کامیاب اور امیر، ان دونوں کے ہاتھ، میں پہلے کہوں گا کہ امیر ترین شخص کا بندہ جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، وہ مطلب یا امیر ہونے والا ہے، تو اس کا ہاتھ کس طرح ہوگا، اس میں کون سے لکیر نمایاں ہو یہ والی، تو وہ امیر ہو جائے گا. دیکھیے امیر ہونے کو تو دیکھیے اگر میں آپ کو اس میں کسی ایک علامت کو دیکھ کر نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے، جو لیکن بہت سے میں نے آج کل ایک ٹک ٹاک پر یا فیس بک پر میں نے کچھ حضرات دیکھے ہیں کہ وہ پین سے لکیریں ہاتھوں پر کھینچ کر اور کچھ بتا رہے ہیں بھئی یہاں سے ایسے لکیر چلی جائے یا ایسے ہو جائے. دیکھیے ہاتھ کی تمام جو علامات ہیں اس کا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ ہاتھ کی ٹائپ کیا ہے، ٹھیک ہے. جتنے وہ حضرات لکیریں کھینچ رہی ہیں تو میں نے کبھی ان کے کبھی کسی ٹائپ کے بھی نہیں، اس کے ٹائپ کیا ہے، ساخت کیا ہے، ہاتھ کے، ہاں جی، ہاتھ کی ساخت کیا ہے، اس کا سٹرکچر کیا ہے، اس کے جوڑ کیسے ہیں، اس کے جوائنٹس ہیں وہ کیسے ہیں، اس کے ابھار کون سا ابھار، کیسا اس کا ابھار ہے. تو کبھی یہ لوگ اس پر نہیں، بس ایک جو غلط چیزیں ہیں، دیکھیے ایسے کسی چیز کو اس سے نہیں بتایا جا سکتا. اور اب فرض کریں میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا وہ ڈیورس کی انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہمیں چھپانی چاہیے، ٹھیک ہے. اب ہر جو اس کو ہر انسان ہر علم کو پچا نہیں یعنی کہ ہضم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کے جو یہ کم فہم لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ علم نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ نے سوال کیا کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر کیا علامات یا کیا، اب اس میں ایلون مسک ہے، بل گیٹس ہے، اس کو ہم امیر کہہ لیں، ٹھیک ہے، یا اپنے پاکستان میں ایک ملک ریاض صاحب ہیں، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ جنہوں نے مالی طور پر جو صاحب حیثیت لوگ ہوئے ہیں ان کے ہاتھ پر کیا علامات. دیکھیے اس میں دو چیزیں، ایک حکومت میں جو لوگ آتے ہیں ان کے ہاتھ کیسے ہوتے ہیں وہ الگ ہے، ٹھیک ہے. حکومت والے الگ ہیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہو جائیں. تو اکثر دیکھیے یہ علم گہرا اور وسیع ہے. اس کو ان کی سب سے پہلے جو یہ پام ہوتی ہے نا، جو ہتھیلی ہے، وہ بہت چوڑی ہوتی ہے. اچھا، جو امیر ترین ہوتے ہیں، امیر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا جو یہ ہتھیلی ہے، آپ کسی بھی ان تینوں لوگوں کا میں نے آپ کو ذکر کیا، میرے پاس موبائل میں ان کی تصویریں ہیں، اگر آپ کہیں گے تو یہ چوڑا ہوگا، ہاتھ چوڑا ہوگا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. اور ان کی انگلیاں چھوٹی ہوں گی، ان کی انگلیوں کی جو لینتھ ہوگی وہ زیادہ بڑی نہیں ہوگی، یعنی کہ جو ان کے جو یہ پور ہیں جس کو ہم سٹیپس کہہ لیں یا پور کہہ لیں، تو ان کے جو پور ہوتے ہیں وہ بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کے اندر دولت جمع کرنے کا رجحان بہت شدید ہوتا ہے. لیکن دیکھیے اب ایک چیز اب میں نے 25 سال میں سیکھی، 1 منٹ میں آپ کو نہیں میں بتا سکتا، ٹھیک ہے. اب جو پین سے حضرات لکیریں کھینچتے ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے. اب ان کی جو یہ فنگر ہے یہ طویل بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ سب سے جو چھوٹی انگلی ہے نا یہ ان لوگوں کی، جن لوگوں کے اندر صنعت تجارت میں جو لوگ بہت زیادہ کامیاب ہیں، جو لوگ بزنس میں جو لوگ بہت زیادہ کامیاب ہیں، تو ان کی یہ چھوٹی انگلی جو ہے لمبی ہونا، چھوٹی انگلی کا لمبا ہونا، یہ بزنس تجارت میں کامیابی کو ظاہر کرتی ہے. اور اس طرح کے انسان کے پاس مال و دولت آتا ہے اور رہتا بھی ہے. آپ اگر مجھے کہیں گے تو ملک ریاض صاحب اور ایلون مسک اور یہ جیسے کہہ لیں اپنا جو امریکن صدر ہیں، ان سب کے ہاتھ پر یہ ان کی پام چوڑی ہے، ہتھیلی چوڑی ہے، انگلیاں چھوٹی، انگلیوں کے سائز لمبا نہیں ہے، ان کی پوریں بھی چھوٹی ہیں، اور یہ والی ان تمام حضرات کی انگلی بڑی ہے، ٹھیک ہے. ہر ہاتھ میں ایک جیسی علامت نہیں ہوتی، ٹھیک ہو گیا. اور دوسری، آپ کو شاید کبھی زندگی میں کوئی ایسا ہاتھ امیر آپ نے نہ دیکھا ہو جس میں قسمت کی لکیر نہ ہو. قسمت کی لکیر بھی بالکل بتاتی ہے کہ انسان کے پاس روپے پیسہ. یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے، یہ آج تک کسی پامسٹ نے بات نہیں کی. میں تھوڑا سا میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آج تک کسی پامسٹ کے منہ سے یہ نہیں سنا ہو کہتا جی قسمت کی لکیر ہوگی تو قسمت ہوگی. بہت سارے امیر ہیں ان کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ، اب میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ اب وہ کچھ لوگ پین سے کھینچ رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، ویوز آ رہے ہیں، لیکن حقیقت اس سے بہت زیادہ دور ہے. میں مان گیا ہوں، حقیقت اس سے بہت زیادہ دور ہے. یہ میں نے 25-30 سال میں علم سیکھا ہے، اس کی وضاحت میں آپ کو 2 منٹ کے اندر نہیں کر سکتا. اب میرے پاس موجود ہے جی پرنٹ شیخ زید سلطان النہیان کا، غالباً شاید الفاظ درست ہوئے ہیں، ادا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، تو وہ اربوں خربوں پتی ہیں.
ان کے ہاتھوں کا پرنٹ ہے میرے پاس, ان کے ہاتھ پر قسمت کی لکیر نہیں ہے, قسمت کی لکیر نہیں ہے, لیکن اور اربوں پتی ہیں, اربوں پتی ہیں, اربوں پتی, ان کی دولت کا اندازہ قائم ہی نہیں کیا جا سکتا. واہ 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 زید صاحب, پھر دولت کا تعلق پھر ٹھیک ہے, پھر دولت کا یہ کہ ان کے جو مشتری کا اوپر ہے اس پہ سٹار تھا. واہ, یعنی کہ ایک چیز, اب میں نے آپ کو دولت مند انسانوں کی کوئی کسی بھی کا قسمت کی لکیر کا نہیں بتایا, میں نے آپ کو ان کے ہاتھ کی ٹائپس کا بتایا, اس کی اس فنگر کا بتایا. واہ, یہ بات یقین کریں کلیئر ہو گئی ہے میری. ٹھیک ہے, خالی یہ علم لکیروں سے تعلق رکھتا ہے, لیکن اس پر ایک ایک چیز کا معنی, ہاتھ پر جو بال ہیں وہ اس کی مقدار کتنی ہے اس کا معنی ہے. کیا ہے مطلب, جس کے بال زیادہ ہوں اور کم ہوں, اور جس کے ہاتھ پہ بال کم ہوں اس کا کیا معنی ہے. جیسے میرے ہیں, اچھا سن لیں, اس کے معنی ہے. اور فرض کریں کسی خاتون کے ہاتھ پر بال ہیں تو اس کے بھی معنی ہے, کسی خاتون کے ہاتھ پر بال نہیں ہیں اس کے بھی معنی ہے, اگر ان کے بالوں کے کلرز کیا ہیں اس کے بھی معنی ہے. اچھا, ایک ایک چیز نوٹ ہوتی ہے, ایک ایک چیز ہوتی ہے. اب کیسے اس کو سمجھا دیں کہ خالی لکیریں پڑھ لینے سے ہی, اس کو ایک اردو میں مثال ہے کہ گدھے پر اگر کتابیں لاد دی جائیں تو وہ طالب علم نہیں بن جاتا. ہاں 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 ہاں, بڑی بات. اچھا, جس کے ہاتھ پہ ابھی بالوں کا میں تھوڑا سا ہو گیا ہوں, ایکسائٹمنٹ ہے مجھے, اگر بال بہت زیادہ ہیں ہاتھ پہ ہوتے ہیں مرد کے, کس کی کیا دیکھیے, اس کی سب سے پہلے ہمیں ہاتھ کی ٹائپ دیکھنا پڑے گی, ساری چیزیں نوٹ کرنی ہے, ساری چیز, ایک خالی بالوں کو بھی دیکھ کر نہیں بتا سکتے. پہلا پالسٹ میرے سامنے بیٹھا ہے, یقین کریں میں نے اس سے پہلے بڑے انٹرویوز کیے ہیں, کافیوں کے کیے ہیں, اور میں بہت زیادہ امپریس ہو گیا ہوں شاہ جی سے, کہ مطلب کہ کہتے یار ایک لکیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم موبائل پہ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں کہتے جی یہ لکیر اگر آپ کی نہیں ہے تو آپ غریب ہے, تو ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے, ساڑھے تو ہے ہی نہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے بہت سے لوگوں کی صرف ایک شادی کی لکیر دیکھی ہے اور ان کی 4 ہیں, تو ان کو کیا بتائیں گے؟ پھر بتائیں, آپ بتائیں نا, ہو جاتی ہیں, بتائیں نا کیسے, ہم تو خود حیران ہیں. میں اس کو ساری چیزیں اب ایک اس میں نہیں بتا سکتا. ابھی تو پہلی جو بالوں والی بات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے کیونکہ پہلے سوال کا مطلب رہ گیا, اس کے بعد آپ کو دوسرے سوال کا بھی دوں. دیکھیے, اگر کسی انسان کے, یہ ایک پامسٹری کا علم نا, ہینڈ ریڈنگ ایک آرٹ ہے, ایک فن ہے. یہاں تک کہ یہ علم جیسے سائنسی علم ہے, اس کے ساتھ ہی آرٹ ہے. اس کو ہینڈ ریڈنگ کو پڑھنا بھی ایک آرٹ ہے. ہر بندہ ہاتھ نہیں پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا گدھے پر کتابیں لاد دینے سے وہ طالب علم نہیں بن جاتا. ٹھیک ہے, جو ہاتھ پر جو بہت زیادہ بال ہیں اور اس کو وہ ہاتھ بہت زیادہ بھارا بھی ہو, تو مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے اندر غصے کی شدت زیادہ ہوگی, اور وہ اس کو یوں کہہ لیں کہ نفاست اس کے اندر بہت کم ہوگی, اور اس کو میوزک, شاعری یا آرٹ کے شعبے سے وابستہ وہ نہیں, شوق نہیں رکھتا, اور اس کے اندر رحم کم ہوگا. ٹھیک ہے, اور لیکن اگر یہ نفیس یعنی کہ نفیس ہاتھ پر کچھ مقدار, یعنی کہ نفیس ہاتھوں پر بہت زیادہ بال ہوتے بھی نہیں ہیں, یعنی کہ تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں. ہر مرد کے ہاتھوں پر تو ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ. تو اگر کسی ہاتھ پر بہت زیادہ بال ہیں, اس کا ہاتھ بھی بھارا ہے, تو رحم اس کے اندر کم ہوگا, غصہ بہت زیادہ ہوگا.